محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقال الله تبارك وتعالى قالوا كم لبثت قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وقال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صيام شهر الله المحرم أفضل من صيام شهر رمضان أفضل بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم أفضل بعد شهر صيام رمضان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كثرت الكذب والخمر والميسر والفحش والرشوة والخدع والزنا فبعدها سنوات الزلازل وطوفان البحار وطلوع الشمس من مغربها
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار پوری طاقت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، عزت مآب علماء کرام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا سہارا لیا. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے. بزرگان محترم، اصل بیان تو محرم کے سلسلے میں کرنا ہے، مگر محرم کا بیان سننے کے بعد بھی آدمی کو آخرت کی یاد آنی چاہیے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر سچا اور پکا یقین ہونا چاہیے. ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے. بھائی آگے جگہ خالی، اس کو پر کر دو. آپ لوگ خوش نصیب ہو، پیچھے آئے اور آگے جگہ مل رہی. پیچھے نیٹ تھی نا، وہ پڑی ہے وہاں. ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ جس اللہ نے دنیا میں پہلی بار بلا کسی تکلیف کے پہلی بار ماں کے پیٹ سے جنم دیا ہے. زور سے بولو، بے شک ہمارے اور مشرک میں یہی فرق ہے، مسلم اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے. ہر مسلمان کا ایمان ہے جو پہلی بار دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا کر چکا ہے، وہ قیامت کے دن پوری طاقت کے ساتھ قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. بھائی وہ لوگ اپنا کام کریں گے، آپ لوگ ادھر. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں نے سورہ کہف کی چند آیات شریفہ پہلے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی. محرم میں بدعتیں کرنے والے، تازیہ کھیلنے والے، بنانے والے، اس میں پیسہ دینے والے، اس میں شریک ہونے والے، آگ کی لپٹ میں آنے والے، آگ سے کھیل کھیلنے والے، چھروں سے، تلواروں سے، خنجروں سے کھیلنے والے، انہیں یہ سبق لینا چاہیے کہ کل اٹھ کر مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے اور وہاں وہی اعمال کام آئیں گے جو اللہ کے حکم. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ کہف پونے پارے پر مشتمل ہے. اس کا پورا تفصیل سننا ہو تو 1 مہینہ چاہیے، مگر اس کی ہائی لائٹ اور خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے صرف خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر میں اپنی اصل بات محرم کو شروع کروں گا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر پکا اور سچا یقین ہونا چاہیے. بولو ذرا پوری طاقت سے، زور سے بولو، بے شک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جب یہ ایمان ہوگا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو آدمی ہر فرض، واجب، سنت
نیکیوں کا اہتمام کرے گا اور گناہوں سے بچے گا. وہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ چاہے اس وقت تنہائی میں کوئی نہیں مگر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. سورہ کہف کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کہف والے، یاد رکھو جب علماء کرام بیان کریں تو اس کو دھیان سے سننا چاہیے. عربی زبان میں کہف کس کو کہتے ہیں؟ گجراتی میں ہم لوگ اس کو گفا کہتے ہیں. گفا جو پہاڑوں کے نیچے ہوتی، زمین کے اندر ہوتی. اردو میں بھی اس کا نام غار ہے، غار. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ اللہ کے عجیب بندے تھے، غار والے، گفا والے. ایک اللہ پر وہ ایمان لائے. ان کے زمانے میں جو نبی رہا ہوگا اس نبی پر وہ ایمان لائے تھے. پھر وہ نبی اللہ کی رحمت میں چلے گئے یا وایا در وایا وہ نبی پر ایمان لائے تھے. اس زمانے کا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کر رہے ہیں، اس زمانے میں ایک مشرک بادشاہ تھا جو مورتی پوجا کرتا تھا اور لوگوں کے پاس زبردستی کراتا تھا. دھیان سے سنو. لوگوں کو لوگ تشویش میں آپ لوگ ادھر دھیان دو. وہ انتظام والے انتظام کریں. آپ لوگ میری طرف سے نظر مت ہٹاؤ. دھیان بھی، دل بھی اور نظر بھی. وہ بادشاہ مورتی پوجا کرتا تھا اور زبردستی مورتی پوجا کراتا تھا. اسی زمانے میں یہ کہف والے، گفا والے جو ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، یہ چند نوجوان تھے. بادشاہ کا یہ حکم نافذ ہوتا تھا کہ سال میں شہر اور جنگل میں، شہر کے باہر ایک جھاڑ تھا، اس کی پوجا پاٹ کرنا، میلہ لگتا تھا، اس کی پوجا پاٹ ضروری تھی سب کے لیے. سارے لوگ میلے میں گئے اس جھاڑ کی پوجا کرنے کے لیے. دھیان سے سنو اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہے. مرنے کے بعد رو گے. جو مرنے کے بعد رویا وہ سب سے دکھی انسان. اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو دنیا سے سمجھ کر جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. وہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ چلو میلہ لگا ہے، سب اس جھاڑ کی پوجا کے لیے نکلے. سب نکلے مگر جو یہ چند نوجوان تھے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مورتی پوجا سے نفرت کرتے تھے، شرک اور کفر سمجھتے تھے، وہ نہیں گئے. بادشاہ نے ان کی تلاشی لی تو گھر سے پکڑا لیا. دھیان سے سننا. سن رہے ہو کہ اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہے تو دھیان سے سن. اور میں جو سنا رہا ہوں صرف خلاصہ سنا رہا ہوں. یہ لوگ گھر سے پکڑے گئے. بادشاہ نے اپنے پاس بلایا. وہ مورتی پوجک تھا اور بے شرم تھا. اس نے سزا یہ دی مورتی پوجا نہ کرنے پر کہ جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان نوجوانوں کو پکڑ کر جنگل میں ننگا کر دیا اور ننگے بدن ان کو کہا جاؤ گھر جاؤ. یہ ایمان والے شرم و حیا والے تھے. انہوں نے جنگل میں سے جھاڑ کے پتوں سے اپنا سطر چھپایا، آگے پیچھے سطر چھپایا. پتوں میں کانٹے لگائے ہوں گے. بہرحال انہوں نے سطر چھپایا اور اسی حالت میں گھر گئے. اور بادشاہ نے وارنٹ جاری کیا تھا کہ جلدی توبہ کر لو. اور یہ مورتی پوجا جس کا میلہ لگا ہے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا، اور نہیں مانا تو قتل کی دھمکی دی.
یہ نوجوان اس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے جلدی جلدی انہوں نے گھر سے اپنے گھر گئے اور کپڑے لیے، اور کپڑے لینے کے بعد ساتھ ساتھ اس زمانے میں جو سکے چالو تھے وہ سکے لیے جو بازاروں میں چلتے ہیں، کرنسی۔ آپ لوگ کرنسی سمجھتے ہیں؟ انڈیا کی نوٹیں دیکھی کہ نہیں؟ ایسے لگ رہی سب دلہنیں اتر پڑی، سب کلر۔ آج تک ایسی کرنسی آئی نہیں، سب کلر کا دھن آ گیا مگر کالا دھن ہی نہیں آیا، اور یہ کرنسی کہلاتی۔ یہ سکے جو اس زمانے میں تھے، یہ نوجوان گھر سے لے کر بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے۔ اب یہ غار میں جا کر چھپ گئے۔ یہ غار بہت مشہور تھا پچھلے نبیوں کے زمانے میں بھی، کہف کا۔ کہف کے معنی ہی غار، کہف کے معنی ہی گفا۔ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے کہ ہم کو ایمان پھیلانا ہے، اگر ہمارے جیسے چند نوجوان مر جائیں گے تو آگے کی نسلیں ایمان پر کیسے باقی رہے؟ لہذا اس نیک نیتی کے ساتھ غار میں جا کے چھپ گئے۔ بادشاہ کی پولیس گھر پر واپس گئی، گھر پر بھی نہیں ملے، جنگل میں ڈھونڈنے نکلے، اس غار اور گفا کے پاس جا کر آئے دن میں، مگر ان کو یہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ کتنے صاحب ایمان تھے، کتنے مضبوط ایمان تھا، آپ کو معلوم؟ یہ غار میں جا کر چھپ گئے کہ آج کا دن بادشاہ کے ہاتھ سے بچ گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے بچ جائے، کیونکہ میلے کے دن جانا ضروری تھا مورتی پوجا کے لیے، اور ان کو جانا نہیں تھا۔ پولیس وہاں غار پر آ کر گئی، مگر مسلمانوں کیسے صاحب ایمان تھے۔ آج ایسے نوجوانوں کی تلاش، انگلش بال کٹانے والے نوجوانوں کی ضرورت نہیں، رات دن واٹس اپ، ایسے نوجوانوں کی ضرورت نہیں، رات دن ننگی فلمیں دیکھنے والے نوجوانوں کی ضرورت نہیں، زنا کاریاں کرنے والے نوجوانوں کی ضرورت نہیں، صاحب کرامت جن کے ہاتھ پر ظاہر ہو ایسے نوجوانوں کی ضرورت۔ یہ نوجوان ایسے ہی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں ان کی کرامت، سب سے بڑی کرامت قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کا ذکر کیا کہ جب یہ غار میں جا کر چھپ گئے اور سو گئے، جب صبح ہوتی تھی اور سورج نکلتا تھا تو یہ لوگ جب غار میں آئے، اس سے پہلے ہمیشہ سورج کا معمول تھا کہ اس غار میں اور گفا میں سورج اپنی کرنیں پھینکتا تھا تاکہ اندر تک نیچے تک نظر آئے کہ کیا ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہم نے سورج کو بھی حکم دیا تھا کہ یہ بادشاہ ظالم کے ہاتھ میں پکڑ میں نہ آئے، تو ہم نے سورج کو حکم دیا تھا کہ روزانہ تو غار میں اپنی کرنیں پھینکتا تھا، آج اس غار سے ہٹ کر تجھے ہمیشہ چلنا ہے جب تک کہ جتنے سال تک یہ نوجوان سوتے رہے۔ ذرا زور سے بولو جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 300 سے زیادہ برس تک سورج کی مجال نہیں تھی کہ اس گفا اور غار میں اپنی کرنیں پھینکے۔ 300 سال اندھیرا ہی اندھیرا، سوتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان کو ایک لمبی نیند سلا دیا، کیونکہ ان نوجوانوں سے آنے والے 300 برس کے بعد کام لینا تھا۔ 300 برس کے بعد ایمان کی شعاع مٹ سکتی تھی، لہذا ان نوجوانوں کو 300 برس بعد جگایا تاکہ ایمان کی شعاعیں پھیلائیں، ایمان کا نور پھیلائے غیر مسلموں۔ یہ حضرات غار میں جا کر چھپ گئے بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 300 برس کے بعد اٹھے، 300 سے زیادہ برس کے بعد
دھیان سے سنو، جب کلام پاک کا تذکرہ ہے آپس میں اٹھنے کے بعد مشورہ کر لیں. ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تو بتاؤ کتنا سوئے ہم. کوئی کہہ رہا ہے آدھا دن سوئے. دوسرا پوچھ رہا ہے بتاؤ کتنا سوئے. کوئی کہہ رہا ہے 1 دن سوئے، کوئی کہہ رہا ہے 2 دن سوئے. روایات مختلف آئی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کچھ گھنٹے سوئے، کوئی کہہ رہا ہے 1 رات سوئے، کوئی کہہ رہا ہے 1 سال سوئے. کوئی ایک منچ پر نہیں آئے، ہر ایک کی الگ الگ باتیں. اور مسلمانوں، سونے والا زور سے بولو مرنے والے کے برابر ہوتا ہے. ذرا زور سے بولو، سونے والا مرنے والے کے. اس کو پتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، سونے والے کو کچھ خبر. اللہ کو خبر ہے، جو سلانے والا اس کو خبر ہے کہ کتنے سال تک سلایا. 300 سے زیادہ برس تک ان کو کہف میں غار میں سلایا اللہ نے. 300 برس کے بعد اٹھایا. دھیان سے سنو، دوبارہ کہتا ہوں. آپس میں بیٹھے، مشورہ ہو گیا، بولو کتنے برس کتنے دن سوئے. کوئی ایک بات پر نہیں آئے کہ یہ سب بحث چھوڑ دو، مسئلہ آگے کا کرو. اب صبح ہوئی ہے تو پانی کون بھرنے جائے گا کنویں پر؟ ڈول رسی کون لینے جائے گا؟ ڈول رسی خریدنا ہے بازار سے اور پھر پانی بھرنا ہے کنویں سے. آٹا اور سبزی کون لائے گا؟ 2. اور تیسری جماعت چولہا کون جلائے گا؟ لکڑیاں کاٹنے کون جائے گا بازار؟ آپس میں مشورہ ہوا، ہر ایک کے ذمے الگ الگ کام آئے. کوئی پانی بھرنے جائے، کوئی روٹی، کوئی آٹا اور سبزی لینے جائے گا، کوئی لکڑیاں کاٹنے جائے گا، اور کوئی چولہا جلائے گا. جو آٹا اور سبزی لینے کے لیے گئے، جب وہ اٹھے 300 برس کے بعد، مکانات بدل گئے، گاؤں اور شہر کی آبادیاں بدل گئی، لوگ بدل گئے. پرانی بازاریں تھی، نئی بازاریں بن گئی. لکڑی کی دکانیں ہوں گی تو ہماری طرف بڑی بڑی عمارتیں بن گئی. ایک مثال دے رہا ہوں. مگر یہ معلوم تھا کہ یہ ہمارا محلہ ہے، یہ ہم لوگ یہاں رہتے تھے، یہ معلوم. مگر عمارتیں بالکل بدل گئی، لوگ بدل گئے. 300 برس کے بعد بازار بھی پہنچ گئے، آٹا اور سبزی خریدی، آٹا اور سبزی ہاتھ میں آ گیا اور سکہ دیا انہوں نے. تو دکاندار نے اپنا سکہ اور ان کا سکہ ملا کر دیکھا. یہ سورہ کہف کا خلاصہ سنا. جو اصل مقصد ہے نا، مغز مکھن، وہ سنا رہا. بڑا چمبے میں پڑ گیا کہ یہ ہمارا سکہ ابھی کا ہے، یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے. یہ آدمی جو سبزی خریدنا آیا ہم کو بیوقوف بنا رہا. یہ آٹا اور سبزی والے جو لے گئے تھے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا بھائی دیکھو یہ سکہ کیسا دیا تھا. کہ بھائی رات سوئے تھے، صبح اٹھے، یہی جو سکہ ہمارا چل رہا ہے وہی دیا اپنا. ابھی بھی ان کو یہی خبر ہے کہ رات سوئے صبح اٹھے. پورا مجمع زور سے بولو. حالانکہ اللہ نے بولو کتنے 100 برس سلائے؟ 300 برس سے زیادہ. اور یہ قصہ کہف والوں کا کہ غار میں کچھ نوجوان چھپ گئے، بھاگ گئے، بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں آئے، یہ قصہ صدیوں تک مشہور ہو گیا. بات چیزیں مشہور ہو جاتی. جیسے آپ کا پٹن شہر تاریخی ایتہاسک شہر ہے، یہاں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وایا 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 ہو کر آج تک اس کے واقعات مشہور ہیں. یہ کنز المرغوب، اس کی مسجد جو عالمگیر ہے، یہ سب اسی زمانے کا ہے. تو وایا وایا ہو کر آج 500-600 برس ہو گئے. آج دیکھ لو ابھی بھی وہ تاریخ زندہ ہے. ایسے وہ وایا وایا قصہ مشہور تھا کہف والوں کا. تو 300 برس کے بعد بھی ان کو یاد تھا
کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو چھپ گئے تھے، کہہ رہے رات کو سوئے اور صبح اٹھے، سکہ تو 300 سال پرانا ہے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کو ملنا بہت آسان تھا، وہ دکاندار نے بادشاہ کو جا کر شکایت، دھیان سے سننا، اب جو 300 برس کے بعد بادشاہ آیا وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اس کو بھی کہف والوں کا اور غار اور گفا والوں کا قصہ مشہور معلوم تھا کہ 300 برس پہلے ایسا حال پیش آیا تھا، وایا در وایا، یہ قصہ بہت مشہور ہو گیا، ایتہاسک بن گیا تھا، تاریخی قصہ بن گیا تھا۔ لہذا بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو سکے بتائے کہ آپ نے اس دکاندار کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، آپ نے سبزی آٹا خریدا اور 300 سال پرانا سکہ دیا جو چل نہیں رہا ہے۔ پوچھا آپ کون ہے، کہاں سے آئے؟ کہا فلاں جگہ کے رہنے والے۔ کہاں سے آئے؟ کہا بادشاہ نے ہم کو پکڑ لیا تھا، ننگے بدن کر دیا تھا، پھر اپنے گھر سے کپڑے لیے تھے، سکے لے کر ہمیں غار میں جا کے چھپ گئے تھے، اور کل سوئے رات کو اور آج اٹھے۔ بادشاہ نے کہا ارے بھائی، تم اگر وہی لوگ ہو تو پرانے زمانے کے مشہور آدمی، چند نوجوان تھے جو ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، تو تم ایک رات نہیں سوئے، تم دیکھ لو یہ سکہ اور یہ سکہ 300 سے زیادہ برس تک تم غار میں سوئے، مگر کوئی سزا نہیں دی، کیونکہ ان نوجوانوں نے پرانا سکہ دے کر دکاندار کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، دھوکہ بازی کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ تحقیق کر کے معلوم ہوا کہ یہ تو اصحاب الکہف والرقیم ہے، یہ تو گفا والے نوجوان ہیں، یہ تو غار والے ہیں، یہ اصحاب کہف ہیں۔ ان کو بلایا اور کہا یہ تو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اب جو بادشاہ آیا تھا 300 برس کے بعد، یہ بادشاہ بھی ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ تو جب تحقیق ہو گئی کہ یہ لوگ 300 سے زیادہ برس تک غار میں سوئے ہیں، اس بادشاہ نے ان لوگوں کی بڑی عزت کی اور ان لوگوں کو حکومت میں بڑے بڑے عہدے پر فائز کر دیا۔ بادشاہ نے کوئی پکڑ دکڑ نہیں، کوئی سزا بھی نہیں دی، اس لیے کہ ان کو بیوقوف بنانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، بس لوگوں کو معلوم ہو گیا اور بھیڑ جمع ہونے لگی کہ یہ تو وہ 300 برس پہلے جو کہف والے تھے، غار والے، گفا والے، یہ وہی حضرات ہیں جو اللہ پر ایک اللہ پر ایمان لائے۔ لہذا مسلمانوں، بادشاہ نے ان کی بڑی عزت کی، بڑے بڑے عہدے پر بٹھایا۔ دھیان سے سنو، اب اصل بات آ رہی۔ بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر بادشاہ نے بہت عزت کی، اور دھیان سے سنو، اور ان کو کھلے عام اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا۔ اور اب کی جو نسل آنے والی تھی مسلمانوں، ان میں بگاڑ کی شکیتائیں اور امکانات بہت زیادہ تھے، لہذا اللہ تعالیٰ کو جب منظور تھا 300 برس کے بعد ان کو نیند سے اٹھایا۔ اب سنو، اصل بات سامنے آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جو قرآن پاک امت محمدیہ کے لیے اتارا گیا ہے اور کافۃ للناس، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، وہ مسلمانوں اس قرآن پاک میں کہف والوں کا قصہ کیوں سنا ہے؟ یہ سوال ہے، بس وہ سمجھانا ہے مجھے۔ تفسیری ساری روایات میں نے چھوڑ دی، سورہ کہف کا خلاصہ سنایا میں نے آپ کو، اور خلاصہ در خلاصہ جو اصل بات مکھن آ رہا ہے، مغز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہف والوں کا قصہ کیوں سنایا یہ امت محمدیہ کو؟ کیا قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے؟ زور سے بولو بھائی، قصے کہانی کی کتاب ہے، ہدایت ہے وہ۔ ارے مسلمانوں، اس پوری سورہ شریفہ میں جہاں بہت سی باتیں بتلانا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں عظیم ترین بات، سب سے بڑی بات، سب سے بڑا عقیدہ اور سب سے بڑا ایمان مضبوط کرنا ہے امت محمدیہ کا۔ اور زور سے بے شک بولنا، جب بات پوری ہو جائے، وہ جو اصل بات مجھے آپ کو سمجھانی، اس کے بعد مجھے آگے چلنا ہے۔
وہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ کہف کا قصہ اس لیے سنایا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے کمزور مسلمانوں کو یہ ایمان سکھلانا چاہتے ہیں، یہ عقیدہ پلانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ اس دنیا میں غار میں اور گفا میں ایک جماعت کو لمبی نیند سلا کر 300 سے زیادہ برس تک سلا سکتا ہے اور ان کو سلانے کے بعد دوبارہ جگا سکتا ہے، بولو بے شک وہ اللہ پوری کائنات کو موت دے کر قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ زندہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ یہ اصل چیز سمجھانا ہے۔ آج اسی مسئلے میں ہمارا ایمان کمزور ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے پر سچا اور پکا یقین جماؤ اور یہ ایمان رکھو، بولو دوبارہ زور سے بے شک ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ساری دنیا دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کر دے، بولو بے شک مگر مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، اور وہ دوبارہ زندہ ہونا قیامت کے دن ہوگا، اور وہ قیامت کا دن اب بہت قریب آ گیا ہے، بہت قریب یعنی بہت قریب۔ ابھی شیخ سریم کا خطبہ آیا، حج کے بعد پہلا خطبہ، آپ سنو، انٹرنیٹ پر ہے۔ میں تو 2012 میں آپ کے یہاں آیا تھا، اس وقت بھی میں نے آپ کو قیامت کے بارے میں چھیڑا تھا اور میں نے سمجھایا تھا کہ اب جاگ جاؤ، ٹائم نہیں رہا، بڑی نشانیاں شروع ہو چکی، اور یقین نہ آئے تو سیدھا راستہ، بیکار کی بحث نہ کرو، سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ پوچھو، کتنا آسان راستہ ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھو، 2 رکعت نفل نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں اسی نفل نماز پڑھو، اور استخارے کی دعا کتابوں میں لکھی ہے، مقبول مسنون دعا میں بھی ہے، ضرورت المسلمین میں بھی ہے، بیشتی زیور میں بھی ہے، اور بھی علماء نے استخارے کی کتابیں چھوٹی چھوٹی جب اس میں بھی ملے، وہ پڑھ کے سو جاؤ، اور اس میں وہاں جہاں لائن لگی ہاذا ہاذا ہاذا، وہاں یہ سوچو، یہ مولانا جو آتے ہیں ترک سر سے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، سچ ہے؟ یہ آپ کو سیدھا راستہ بتلا۔ 500 آدمی ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، 1000 10,000 1 لاکھ 2 لاکھ، تو 1-2 آدمی شک کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ایسے آدمیوں کو کہ آپ اللہ سے پوچھ لو، قیامت کا لانے والا ہو، اگر ہماری بات غلط ہے تو استخارہ کر لو، اور اللہ گواہ ہے یہ ذمہ داری کی کرسی پر بیٹھا، یہ عزت کی کرسی نہیں، عزت کی کرسی دنیا کے بادشاہوں کے پاس۔ پورا مجمع زور سے بولو، یہ کون سی کرسی ہے؟ ذرا زور سے بولو نا، کھانا نہیں کھایا؟ ذمہ داری کی کرسی ہے۔ ذمہ داری کی کرسی پر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اللہ کے ڈر کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کہ قیامت کے دن گردن پکڑی جائے گی کہ لوگ امت کو گمراہ کرتے تھے۔ جتنے لوگوں کو شک تھا انہوں نے اللہ سے استخارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں بتایا کہ تم قیامت کی نشانیاں پوچھ رہے ہو، ہم توبہ کا دروازہ بہت جلد بند کرنے والے ہیں۔ یہ بتلایا گیا ان کو باقاعدہ۔ اس میں کچھ علماء کرام بھی تھے جو شک کرتے تھے، وہ خود ہدایت پر آ گئے اور وہ خود قبول کرنے لگے کہ بڑی نشانیاں شروع۔ یہ جو شیخ شریم کی بات کر رہا ہوں، عبد الرحمن شریم، انتہائی متقی اور پرہیزگار بزرگ ہیں، سادہ مزاج، حرم شریف کا امام ہے۔ عبد الرحمن سدیش کی آواز میں ٹون ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری آواز اللہ نے دی، مگر درد جو ہے نا، درد جس کو کہا جائے، درد سوز، تو شیخ عبد الرحمن شریم کی آواز۔ جو عالم قرآن کو جانتا ہے نا، اس کی آواز سن کر روئے گا۔ شیخ عبد الرحمن شریم کی آواز۔ ابھی انہوں نے خطبے میں کہا، کیا جملہ بولے معلوم ہے؟ میں لفظ یاد، واللہ الامہ، واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعة الكبرى تقریبا۔ اے امت، اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو چکی، اور امت سو رہی۔
کچھ علماء سوال کرتے تھے مجھ سے کہ وہ جو دھواں نکلا، آپ جس دھوئیں کا ذکر کر رہے ہیں، کیسے معلوم کہ یہ وہی دھواں ہے جس کا ذکر قرآن میں؟ تو میں ان کا ایسا جواب دیتا ہوں کہ دوبارہ وہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ضروری۔ تو میں نے یہ کہا کہ اگر یہ بات اتہاس میں کبھی ایسا دھواں نکلا ہو آج تک، ابھی میں اس کی تفصیل بتلاؤں گا تو مجھے بتلاؤ آپ، اتنا بڑا نقصان ہوا، بزنس کو اتنا بڑا مار پڑا، اتنی ٹرانسپورٹیشن پوری دنیا کی بند ہو گئی ہو، 70%، گجراتی میں کہہ رہا ہوں 70% ایئرپورٹ سارے کے سارے بند ہو گئے تو اس دھوئیں سے، بتاؤ کبھی اتہاس میں ایسا ہوا ہو؟ ایک جواب تو یہ دیتا ہوں، اور دوسرا جواب یہ دیتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ بات تم قرآن والا دھواں نہیں مانتے ہو تو کیا تمہارے نزدیک جو دھواں آنے والا ہے اس کے ساتھ آسمان سے لکھ کر آئے گا کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ ایسا لکھ کر آئے گا؟ بولو بھائی، لکھ کر آئے گا؟ تو اللہ سے پوچھ لو، سیدھا راستہ۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، تیسری بار بولتا ہوں، آپ سب زور سے بولو انشاءاللہ، اس کے بعد جنت میں جانا، وعدہ بالکل پکا۔ اس میں بھی ساری دنیا جھوٹ بول رہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ جھوٹا نہیں۔ تو اگر قیامت قریب آ گئی تو جنت بھی قریب آ گئی، اور بڑی نشانیاں تقریباً 4 پوری ہو گئی، اور 5ویں جو سب سے خطرناک ہے وہ سروں پہ آ چکی، اور ظاہر ہوتے دیر ہے، پھر ساری دنیا روتی ہو جائے۔ دنیا تو ایسے ہی رہے گی جیسے ابھی ہے نا، ابھی بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہے، دنیا جیسے ہے ویسے ہی چل رہی، اور سورج پشچم سے نکل جائے گا، ساری دنیا دیکھے گی، پورا مجمع زور سے بولو، مگر اس کے بعد توبہ کا دروازہ، زور سے بولو، بند ہو جائے، دروازہ دکھے گا نہیں۔ آپ سورج پشچم سے نکلتے دیکھو گے صبح میں تو کہہ دو گے کہ توبہ کا دروازہ بند۔ اب کوئی بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے گا، قبول نہیں، چاہے کوئی مسلمان کیوں نہ ہو۔ آپ دنیا کے حالات تو دیکھو، میں تقریباً 2007 سے قیامت پر بول رہا ہوں، اور میں کیوں بولا اس کا اتہاس بھی بتا دوں میں، مجھے یاد نہیں 2012 میں آیا تھا، میں نے کہا تھا نہیں کہا تھا۔ ایک دن جمعے کی رات تھی، میں بھروچ ضلع میں ادھر خانپور دیولا بھرکودرا کسی جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تھا، اور اللہ گواہ یہ سن رہا ہے، دوبارہ کہتا ہوں یہ ذمہ داری کی کرسی، اور میں نے خواب دیکھا۔ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں، یہ علماء سے پوچھو، کتاب تعبیر الرؤیا میں ہے، قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جگانے کے لیے قیامت کی نشانیاں ظاہر کرے، خواب میں بتلائے گا تاکہ ہم ایک دوسروں کو جگائیں۔ حدیث بخاری میں ہے، اذا اقترب الزمن لم تكد رؤيا المؤمن تكذب اصدقكم رؤيا اصدقكم حدیثا، رواہ البخاری۔ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیوں کے خواب بتانا شروع کرے گا۔ لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، مومن کا کوئی خواب جھوٹا نہیں، اور جو جتنا زبان کا سچا ہوگا اتنا اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ البتہ یاد رکھو، اس حدیث کے ذیل میں شرح حدیث نے لکھا کہ خواب دیکھنے سے، پورا مجمع زور سے بولو، کوئی آدمی ولی بنتا نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ خواب دیکھا اس لیے ولی بن گیا، نہ، خواب تو اس لیے بتایا کہ آپ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی تلقین کر رہا کہ آپ امت کو جگائیں۔ یہ پہلا خواب میں نے دیکھا، کان کھول کے سن لو آپ، ورنہ یاد رکھو پٹن والوں، میری زندگی کے پرائیویٹ خواب میں نے بہت دیکھے، ہر مسلمان دیکھتا ہے، ایسا تھوڑی ہے، ہر مسلمان کو اللہ بتاتا ہے، مگر آج تک میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، آج تک نہیں کہا، مگر جتنے قیامت کے خواب دیکھتا ہوں وہ سب لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ اور ابھی 2 سال ہوئے ایک دوسرا خواب دیکھا، سن لو دھیان سے،
آسمان جتنا بڑا ہے. آسمان جتنا بڑا ہے، دھیان سے سنو، اتنا بڑا دروازہ دیکھا میں نے، اور اس کی 2 پھاٹک ہیں. دروازہ 2 سائڈ سے بند، ایسے دھیمے دھیمے دھیمے، اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، ایسے دھیمے دھیمے بند ہوگا. 1 فٹ اتنا باقی ہوگا، بس اتنا باقی. اور اس پر عربی میں لکھا ہوا دیکھا، باب التوبہ، اور بال کے برابر ایسے سرک رہا ہے. ایسا ایک خواب انگلینڈ میں ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا، رمضان المبارک تھا، ہم لوگ تراویح پڑھ کر آئے، بستر پر لائٹ بند کر کے سونے لگے. تو میں جس کے یہاں ٹھہرا تھا وہ دعوت و تبلیغ میں لگا ایک نوجوان ہے، عبد اللطیف نام ہے. اس نے کہا مولانا میں نے یہ خواب دیکھا کہ سورج توبہ کا دروازہ بند ہو رہا ہے اور تھوڑا سا باقی اور اس پر باب التوبہ لکھا ہے. اور یہ خواب اس نے مجھ سے بھی 1 سال پہلے دیکھا، اس کو 3 برس. ابھی ایک خانقاہ کے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سورج کو پشچم سے نکلتے تھے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا میرا خواب یہی تھا، سورج پشچم سے نکلا اور پورب کی طرف الٹی دشا میں جا. یہ میرا پہلا خواب تھا، جمعہ کی رات کو دیکھا. اور یہ دوسرا خواب، دروازہ بند ہو رہا ہے اتنا باقی، اور بال کے برابر ایسے دھیمے دھیمے بند ہو رہا ہے. اور ابھی آپ کو معلوم ہوگا گجراتی اخباروں میں بھی آیا تھا، مگر پڑھتا کون دھیان سے؟ پڑھتے ہی نہیں. گجراتی پیپر بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ مرغی بیچتے ہو نا، چکن تو دیکھتے ہیں کہ آج بھاؤ سو پہ ہو، ننڈے بیچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج انو بھاؤ سو پہ ہو، کپاس بیچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج کپاس میں بھاؤ سو. اللہ کے بندو، اس میں اچھے اچھے مضامین آتے ہیں. جب گھروں میں دینی تعلیم زندہ ہوگی نا، فضائل اعمال ہے یا کوئی اور دینی کتاب ہے، وہ قرآن حدیث پڑھتے ہوں گے، اور جب اخبارات پڑھو گے نا تو آپ کو اللہ اور نبی یاد آئے گا کہ یہ باتیں تو 1500 سال پہلے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. ابھی گجراتی پیپروں میں آیا تھا 2-3 سال پہلے کہ ساودھان سوریہ پشچمی دشا کی نکروانی تیاری، یہ اخباروں میں. اور سائنس والوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ سورج نے پوری طرح پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹرن لے لیا ہے، اور اب بالکل قریب ہے. ابھی دیویہ بھاسکر میں آیا تھا کہ بالکل ٹچ ہونے کی تیاری میں. کب ہو وہ خدا کو معلوم. یہ سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ سورج نے ٹرن لے لیا ہے، اس لیے پوری دنیا کا ویدر اور آب و ہوا ہوامان بالکل پلٹ چکا ہے. دیکھ لو ٹائم میں صرف اسی لیے برکت اٹھا لی گئی. آپ کو انداز ہو رہا ہے مجھے 6 برس ہو گئے آپ کے یہاں آنے کو، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں 6 مہینے بعد آپ کے پاس آیا ہوں. سال مہینے کی طرح گزر رہا ہے، 1 سال. رمضان 1 مہینے کی طرح آ رہا ہے. دیکھ لو جمعہ 8 دن. زور سے بولو بے شک، زبردستی مت بولنا. بولو زور سے بے شک، زبردستی مت بولنا. دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر سچا ایمان ہے تو کہو کہ جمعہ 8 دن 1 دن کی طرح. دیکھو یہ ایمان بولتا ہے. آسمانوں سے سب بتلا دیا گیا، آپ تو مسلمان ہو. مشکات شریف میں کتاب و اشراط الساعہ میں ہے، فرمایا السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم والیوم کالساعہ او کما قال صلی اللہ، الساعہ کالدقیقہ او کما قال. 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، 7 دن کے برابر، اور 7 دن 1 دن کی طرح، اور 1 دن 1 گھنٹے میں، اور گھنٹہ منٹ، اور منٹ سیکنڈ میں بدل. اتنا فاسٹ ٹائم چلا جائے. کھلم کھلا نشانیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ و رشوت اور زنا کاری عام ہو جائے، فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے. ہمارے علاقے میں دھرتی کم نہیں آتے تھے، مگر ابھی رمضان پہلے ہمارے علاقے میں ہمارا ترکیسر دارالعلوم ہے نا، ایسے ہل رہا تھا، ایسے ایسے ترکیسر، نانی نرولی، موسالی، ادھر
मुसलमानों झगड़िया, राजपीपला, इधर अंकलेश्वर, डढाल, भरूच, नवागाम, जिताली, कापोद्रा, खरोड़, भादी, ये जितने गांव है सब गांवों को अल्लाह ने हिलाया रमजान से 20 दिन पहले। अब यकीन आ गया कि वो मौलवी साहब जो कहते हैं वो सही बात है। ऐसी बातें भी मत करो कि वो मौलवी साहब कहते हैं, बस जो असल करने का काम है वो आखिरत का डर पैदा करो कि कयामत बिल्कुल सरों पर आ गई। आप साहब फरमा रहे उसके बाद सनवातुस सलासिल, जब ये गुनाह आम हो जाएंगे, झूठ, शराब, जुआ, जुगार, नाच गान, धोखाबाजी, नाच रिश्वत और जीना कारी आम हो जाएगी। फबादहा सनवातुस ज़लाज़िल व तूफानुल बिहार व तुलूउश शम्स मिन मग़रिबिहा, जलजले और धरती कंप के बरस शुरू हो जाएंगे, समंदरी और हवाई तूफान शुरू हो जाएंगे और फिर सूरज पश्चिम से निकल जाए। आप देख लो जलजले कितने हो रहे। परसों देखे पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया, बिहार, बंगाल, आसाम, नागालैंड, ओहो, त्रिचिनापल्ली, मद्रास, विशाखापट्टनम। अब परसों का अखबार में देखो पूरे इंडिया में जलजले हुए। दिल्ली, एनसीआर, पूरे इंडिया में जलजले हुए और खतरनाक किस्म के। ऐसे नहीं कि छोटे मोटे 5.5 के जिसमें लोगों को हिला दिया, लोग भागम भाग कर रहे। और ये बराबर चालू है। मैं आपको 2012 में आया था तब भी कहा था कि 2007 से धरती कंप की लाइन शुरू हुई और हुजूर ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि जलजलों के बरस शुरू हो जाएंगे कयामत। आप इंटरनेट पर एक साइट में बताई थी या नहीं मुझे नहीं मालूम, आप इंटरनेट पर अंग्रेजी में लिखो द लेटेस्ट अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड, हिंदी में लिखो दुनिया के ताजे तर के भूकंप, पूरा रिकॉर्ड आ जाए। रोजाना 150 के ऊपर धरती कंप हो रहे हैं पूरी कायनात में। 150 कभी हुआ था जिंदगी में? देख लो आप, कभी इतिहास में देखो, कभी 150 से ऊपर धरती कंप हुए। रमजान में तो 700 हो गए, वापस डाउन हुआ। 2-3 दिन ऐसा भी हुआ। ये तो अल्लाह की कुदरत की बात। पूरी धरती कंप, और ये बंद होने वाले नहीं। आपके उत्तर गुजरात में कुछ कम धरती कंप आए, भाई बोलो ना, आए नहीं? झटके आए नहीं? नहीं आए। मुझे मालूम है, वहां बैठकर अखबार पढ़ता हूं तो उत्तर गुजरात में धरती इधर से आ रहा है, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, सब जगह। इसलिए जागो, ये अलार्म बज रहे हैं। दुनिया की कोई साइंस और टेक्नोलॉजी आपको बचा नहीं सके। साइंस और टेक्नोलॉजी अल्लाह ने दी थी, इंसानों ने नहीं दी थी। वो तो हमारी इंसानियत बढ़ गई, तादाद बढ़ गई। अल्लाह के प्रोग्राम में लिखा था कि इंसानों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी, तो घोड़े, गधे, खच्चर से काम चलने वाला नहीं, मशीनरियों की जरूरत पड़ेगी। तो मशीनरियों का खजाना स्टील है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये सब अल्लाह ने जमीन में भर रखा था। उसके लिए जरूरत थी डीजल की, ऑयल की, पेट्रोल की, तो अल्लाह ने वो भी अंदर जमीन में रखा था। बोलो बेशक साइंस वाले लाए थे या अल्लाह ने पैदा किया था? बोलो किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा। कोई मां का लाल लेकर नहीं आया। लिहाजा तो अल्लाह ने अल्लाह का दिया हुआ, जब जरूरत पड़ी तो अल्लाह ने बतलाया कि जमीन में खजान, इसको निकालो, अब जरूरत पड़ेगी। अब घोड़े, गधे, खच्चर से काम चलने वाला नहीं। अब मोटर बाइक चाहिए, अब 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, अब ट्रेन चाहिए, अब एरोप्लेन चाहिए, तेज रफ्तार सवारियां दी अल्लाह। वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना व यखलुकु मा ला तअलमून। कुरान में है कि घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंटों का जिक्र किया तो आगे फरमाया और अल्लाह ऐसी सवारियां कयामत तक पैदा करता रहेगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके सहाबा को मालूम नहीं, बाद वाले लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। कुरान में साफ बयान है, उलमा से पूछ लो। बोलो बेशक ये सवारियां आ गई कि नहीं आ गई? जरा जोर से बोलो ना, बेशक आ गई। वयखलुकु मा ला तअलमून, मुजारे का सीगा है मुस्तकबिल के साथ, और वो पैदा करता रहेगा, कयामत तक पैदा करता। ये जितनी मशीनरी आई, मोबाइल आए, इंटरनेट आए, वो अच्छे कामों के इस्तेमाल करने के लिए आए। गंदे काम में आप अच्छी चीज को अच्छी चीज में इस्तेमाल करो, नेकी बन जाए। मगर व्हाट्सएप को, इंटरनेट को आप गंदे कामों में इस्तेमाल करो। मैं रोजाना नेट मारता हूं, मुझे कोई किताब देखनी होती तो मैं इंटरनेट को इस्तेमाल करता हूं। मैं किसी बुजुर्ग का कोई अरबी में बयान देखना हो तो मैं नेट इस्तेमाल करता हूं। कोई हवाला चाहिए तो मैं नेट इस्तेमाल करता हूं। व्हाट्सएप को मैं अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करता हूं।
مگر آج ہم لوگ نیٹ کو استعمال کرتے ہیں گندی گندی فلمیں دیکھنے کے لیے، رات دن واٹس اپ کرنے کے لیے، وہ بھی گندے گندے میسج۔ زیادہ تر نوجوانوں کے موبائلوں میں لڑکیوں کے نمبرز ہوتے، رات دن گناہ کرتے، یہاں تک کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں بھی ان کاموں میں مشغول ہو گئے اور غلط کام میں استعمال ہونے لگا، اور عورتوں کا کانٹیکٹ آسان ہو گیا تو گاؤں شہر کی بات تو چھوڑی دو، وہ تو بہت سالوں سے تھی، گاؤں زنا کاریاں پھیل گئی، اس لیے پوری کائنات میں زلزلے اور دھرتی کم اللہ نے شروع کر دیا۔ آمین کہو گے؟ اللہ زنا تو بہت دور، زنا کے خیال سے بھی حفاظت فرما۔ جو اس زمانے میں بچا زنا کاری سے وہ اللہ کا ولی ہے، کان کھول کے سن لو، وہ ولی اللہ۔ آج ایک چٹکی میں آدمی زنا کاری آسانی سے کر لیتا۔ میں ابھی ادھر مبارک سفر پہ گیا تھا تو میں وایا دبئی ہو کے آیا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے مجھے دبئی بلایا تھا اور اس کی جو 7 کنٹری ہے اس کا مجھے سفر کرایا، شارجہ ہے، دبئی ہے، اور وہاں جو اسلامی تحریکات چلتی ہے اس کا معائنہ کرایا۔ دھیان سے سنو، کام کی بات کہہ رہا ہوں۔ ایک کتب خانے پر گئے، ایک جگہ شہد خریدنے گئے کہ یہاں بڑی بڑی کمپنیاں جو شہد بیچتی ہے، پیور مد، اور دنیا بھر سے یہاں آتا ہے۔ تو جہاں گاڑی سٹاپ کرتے تھے نا، 1 منٹ میں گاڑی کے اوپر کارڈ ڈال جاتے تھے، کارڈ۔ یہ زنا کاری کہ آپ کو یہ بتلا رہا ہوں، گاڑی کے اوپر کارڈ چھوڑ جاتے، اور چھوڑنے والے بھی لڑکے، جوان لڑکے اور جوان لڑکی، پوری دنیا کی لڑکیاں اور لڑکے وہاں اترے ہیں، اور پوری دنیا کی کمیونٹی دبئی میں اتر گئی، 7 کنٹری۔ عرب امارات جو کہا جاتا ہے یہ 7 کنٹری سے مل کر بنا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف عرب۔ تو وہ کارڈ میں لڑکیوں کے فوٹو اور ان کے نمبرز، اور اس میں لکھا ہے کہ بدن کو مساج کرنے کے لیے یہاں فنا اتنے ریٹ۔ اب مساج کرائیں گے بدن کو، پھر کیا ہوگا؟ زنا کاری کے کانٹیکٹ ہوں گے اور زنا کاریاں ہوں گی، یعنی زنا کاری کے لیے آپ کی گاڑی پر کارڈ ڈال کے جاتے۔ آپ سوچ لیں، شیخ زاہد مسجد جو ہے، شیخ زاہد کی مسجد جو کتنی مشہور ہے، وہاں بھی گاڑیاں پارک کرتے تو وہاں بھی ایسے کارڈ چھوڑ جائے۔ آپ سوچ لو زنا کاریوں کے خیالات دنیا میں کس طرح گردش کر۔ اس لیے میں نے آپ سے ابھی دعا منگوائی اور آمین کہلوایا کہ زنا تو بہت دور، اللہ زنا کے خیال سے بھی بچائے، اور جو بچانا وہ جنت میں مزہ کرے گا جنت کی حوروں کے ساتھ۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، قرآن میں ہے اس گناہ پر جہنم کی سزا بھگتو گے جو زنا کاریاں کیا ہو، ابھی بھی سچی اور پکی توبہ کر لو، خیال آتے ہو استغفار پڑھو، اور اس کے جتنے راستے ہیں اس سب کو بند کرو۔ دل پر بوجھ پڑے گا مگر اس کو بند کرو۔ اور جو زلزلہ آیا زنا کاری جو کثرت سے ہوئی تو وہ دیکھیں گے نہیں کہ یہاں مسلمان بستے ہیں کہ کون بستا، لے کر نکل جائے۔ ابھی دبئی والوں نے بھی کہا، مکہ مدینہ والوں نے بھی کہا، خود مکہ مدینہ میں بہت زلزلے آتے ہیں۔ آپ یہاں انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے، لوگ حرم شریف میں بیٹھ کر جھٹکے محسوس کر رہے ہیں۔ دبئی میں تو اتنے جھٹکے آ رہے کہ کیونکہ وہ زنا کاریوں کا اڈا ہے۔ عرب ملک ہے مگر بہت زیادہ آزاد ہے۔ ایک کام اچھا کیا، صرف ایک کا، جگہ جگہ خوبصورت عمارتیں مسجدوں کی کھڑی کی، بے مثال نمونے ہیں مسجدوں، باقی اتنا گندا پن ہے کہ یورپ کو شرما۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی، زلزلے اور دھرتی کم شروع ہو گئے، بغیر موسم کے بارشیں شروع ہو گئی۔ پچھلے سال سردی کے موسم میں کتنی بارش، گھٹنوں بارش، ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں، انکلیشور، بھروچ، سورت، اتنی بارش، اتنا پانی چل رہا ہے اسٹیٹ میں، پلیوں محلوں، سخت گرمی میں بارشیں، آپ دیکھتے ہی رہے نا، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ آگے چلیے، 10 بڑی نشانیاں بتلائی قیامت کی۔ نمبر 1، زمین سے دھواں نکلے گا۔ نمبر 2، پورب میں ایک دھرتی کم ہوگا۔ نمبر 3، پشچم میں ایک دھرتی کم ہوگا۔ نمبر 4، عربستان میں ایک دھرتی کم ہوگا، اور یہ تینوں میں لوگ زمینوں میں اتار دیے جائیں گے۔
نمبر 5، سورج پشچم سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نمبر 6، زمین سے جانور نکلے گا اور قیامت کا اعلان کرے گا۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے۔ نمبر 8، کانا دجال ظاہر ہوگا، 7 اور 8 کے بیچ میں امام مہدی علیہ السلام میں ظاہر ہو جائے گا۔ امام مہدی بڑی نشانیوں میں نہیں، مگر بڑی نشانیوں کے بیچ میں۔ نمبر 9، یاجوج ماجوج کی قوم ظاہر ہوگی اور فتنے پھیلائے۔ نمبر 10، عربستان سے، یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر میں ہانپ کے لے جائے گی۔ نہ وہاں بیوی ساتھ ہوگی، نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے، نہ اولاد ساتھ ہوں گے۔ ہر انسان جواب دے گا کہ آج میرا کیا ہوگا، مگر جس نے اللہ کو یاد کیا ہوگا نا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ پوری امت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ دعا مانگو نا تو پوری امت کے لیے، اپنے اکیلے کے لیے نہیں، اپنے اکیلے رشتہ داروں کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے۔ پچھلے نبیوں پر بھی جو ایمان لائے تھے ان کے لیے بھی مانگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے مانگو، تو سارے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی مانگو۔ دل بڑا رکھو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ 10 میں سے تقریباً 4 نشانیاں ہو گئی۔ نمبر 1، دھواں نکلے گا۔ یہ 2010 میں جو دھواں نکلا آئس لینڈ میں، یورپ میں، 14 اپریل سے 24 اپریل تک، تاریخ بھی بتلا رہا 2012، 14 اپریل سے 24 اپریل تک دھواں نکلا۔ 1 سیکنڈ بند نہیں ہوا 10 دن میں، 1 سیکنڈ۔ ایک دن میں 24 گھنٹے میں پورے یورپ کو گھیر لیا تھا، جس میں 50 سے زیادہ ممالک ہیں، پورے یورپ کو ایک دن۔ اور دوسرے 9 دن میں یہ امریکہ پہنچا اور ادھر فرانس آیا، 3 بڑے کھنڈ کو گھیر لیا پوری طرح۔ اللہ نے یہ تین کھنڈ، امریکہ، یورپ اور فرانس، ساری ایئر لائنز اور سارے ایئرپورٹ بند ہو گئے تھے، اور دنیا بھر سے جو ہے فلائٹ جا رہے تھے، ہوائی جہاز، یورپ، امریکہ، فرانس، یہ ٹوٹل بند ہو گئے۔ میں انکلیشور کے پاس دیوا گاؤں کا رہنے والا، ہمارے دیوا گاؤں کے پیسنجرز کینیڈا جا رہے تھے، ان کو بمبئی سے واپس کیے۔ بھائی کیوں؟ کہا دھواں نکلا، فلائٹ نہیں جائے۔ صرف یورپ کے بارے میں لکھا ہے روزانہ 30,000 ہوائی جہاز اڑتے ہیں، صرف یورپ میں روزانہ 30,000، ایک نہیں، زور سے بولو گا کتنے جہاز اڑتے؟ 80% بند ہو گئے۔ اب گجرات کے اخباروں میں لکھا، میں وہاں دیکھنے نہیں گیا تھا، میں تو اخبارات دیکھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ خواب دیکھے تھے، یہ ساری شہادتیں ہیں۔ پوری ٹرانسپورٹ بند ہو گئی۔ اس زمانے میں منموہن سنگھ کی سرکار تھی، امریکہ میں گرمی کے دنوں میں شادیاں چل رہی تھی، منموہن سنگھ کی سرکار سے امریکہ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ لیا تھا گلاب کے پھول کا۔ انڈیا کے گلاب کا کیا کہنا بھائی، انڈیا میں جو نعمتیں ہیں نا، آپ کو دنیا کے بعض ملکوں میں آپ کو پھولے سے بھی نہیں ملے۔ آپ وہاں دور سے نکلو تو گلاب مہکتا ہے۔ رات رانی کی تو بات ہی مت پوچھو، انڈیا کی رات رانی، نہ گھر کی رانیوں کی تو بالکل بات مت پوچھو، وہ تو ایسی مٹک مٹک کے چلتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ زمین کو پھاڑ ڈالے۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے، بالکل صحیح لکھا، دل پر اثر کرنے والا جملہ لکھا ہے کہ آج کل کی ماں بہنیں باریک کپڑے پہن کر، ننگے لباس پہن کر، چست جینس پینٹ اور جرسیاں پہن کر بازاروں میں اس طرح چلتی کہ وہ زمین پر پاؤں نہیں مارتی، وہ سامنے آنے والے مردوں کے دلوں پر پاؤں مارتی۔ اللہ کی بندیوں، میری آواز جہاں تک ماں بہنوں تک پہنچتی ہے، پردہ کرو پردہ، اگر تم چاہتی ہو کہ قبر میں اللہ تم کو راحت دے۔ میری عزیز بہنوں اور ماؤں، کبھی تم نے سنا ہے کہ اسلام مذہب میں عورت کا جب انتقال ہوتا ہے تو عورت کا جو کفن ہے وہ 5 کپڑے، اور مرد کا کفن، زور سے بولو کتنے کپڑے؟ 3 کپڑے۔ کیوں؟ عورت کے لیے اب تو مر گئی تو، اب تو تجھے قبر جانا ہے، کیوں تیرے کفن میں 5 کپڑے رکھے؟ اللہ نے تیری عزت کو بڑھا دیا۔
مرنے کے بعد جب تجھے 5 کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے تو دنیا میں تو زندگی گزار رہی ہے، بے پردہ تو گھوم رہی ہے، مردوں کے سامنے تو آ رہی ہے، کیا تجھے پردے کی ضرورت نہیں؟ بولو بھائی ضرورت ہے کہ نہیں؟ 5 کفن بھی اس لیے کروا دیے، 5 کپڑے کفن میں، کیا کتنے غیر محرم میری بندی کو دفن کرنے آئیں گے، کہیں اس کے بدن کے نازک حصوں کا اثر بھی کوئی نہ دیکھے، اس لیے 3 نہیں 5 کفن لٹکا، حفاظت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور یہ مقصد بھی ہے۔ زنا کاریاں عام ہونے لگی بے پردگیوں کی وجہ سے، لہذا دھرتی کم بھی عام ہو۔ میرے کہنے کا منشا ہے مسلمانوں، لکھ لو آپ، میرے کہنے سے نہیں ہوتا، میرا کام تو صرف جگانا، جو ہو رہا ہے وہی بتلا رہا ہوں، میرے جیب سے کہیں نہیں میں نے نکالا، ورنہ بیانات میں 30 برس سے کر رہا ہوں، میں فارغ بھی عالم بھی نہیں بنا تھا، اس وقت سے میں اطراف میں دیہاتوں میں بیان کرنے جاتا تھا، کبھی میں نے قیامت کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا اب کرتا ہوں، تو دھواں نکل گیا۔ اب تو زور سے بولو، بے شک پورا مجمع بولو، نکل گیا نہیں نکل گیا؟ نکل گیا۔ تو وہ گلاب جو گورنمنٹ سے مانگے تھے، امریکہ گورنمنٹ نے، ایک جہاز بھی امریکہ نہیں گیا مسلمانوں، سارے گلاب سڑ گئے۔ انڈیا گورنمنٹ کو روزانہ 50 کروڑ روپے کا نقصان تھا، ایسے 500 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، سارے گلاب سڑ گئے۔ اور ٹرانسپورٹیشن، ایک ہوائی جہاز کمپنی کو، جیسے ایئر انڈیا ہے، انڈیگو ہے، لفٹانزا ہے، ایئر جرمنی ہے، ایئر برٹش ہے، ایئر سعودی ہے، ایئر امارات ہے، ایسے ایک کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا، کروڑ نہیں، ابجو روپے کا ایک دن کا، ایسے 10 دن تک فلائٹ بن رہے تھے سب۔ اور قرآن پڑھو 25واں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 10، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انتظار کرو جب زمین سے دھواں نکلے یا آسمانوں پر پھیل جائے اور لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے لے، تو انتظار کرو جب یہ دھواں نکلے گا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اور جب یہ دھواں نکلے گا لوگوں کو پکڑے گا۔ قرآن میں یکشى الناس، اے بولو نے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ کیسا پکڑا؟ کتنا نقصان ہوا مال و دولت کا، ٹرانسپورٹ۔ اسپین کا بادشاہ پیرس آیا، یہ دھواں نکلنے سے ایک دن پہلے کانفرنس میں 10 دن تک وہ اسپین نہیں جا سکا۔ یہ سن لو بات، 10 دن تک ہوائی جہاز بھی بند، راستے بھی بند، پانی کے جہاز بھی بند، اتنا دھواں، جہاں جاؤ دھواں دھواں دھواں، کہاں جائے گا آدمی؟ مرنے جائے۔ یہ فلائٹ جب اڑتے ہیں نا ہوائی جہاز، ذرا سا جو دھواں گیا اور کچھ نظر نہیں آیا، ان کو بھی آنکھیں چاہیے، نہیں آئے تو پھٹک کر پٹک کر نیچے گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور اوپر سے جو گرے نا تو پھر قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی، سمجھ لینا، ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، ایمان مضبوط ہے انشاءاللہ۔ اس لیے لوگ ایک بار دعا نہیں پڑھتے، میں نے تو دیکھا 7 بار پلین میں بیٹھ کے پڑھتے۔ ابھی ہمارے سورت کی ایک حجانی جا رہی تھی، حجانی بننے والی، ویزا لگ گئے، ٹکٹ آ گئی، بولو آپ، سورت سے جانے کو منع کر رہی تھی، اس کو ڈر لگتا تھا کہ فلائٹ گرے گا تو میری جان کا کیا۔ پھر بہت سمجھایا کہ ویزا لگ گئے، تیرا شوہر جا رہا ہے، تو بھی جانا ہے، یہ سب جا رہے تیرے ساتھ، دیکھ سب جا رہے۔ مگر مسلمانوں، وہ برے لوگ کہتے ہیں نا لبیک نہیں پکار، اس کی تقدیر میں نہیں لکھا۔ امیگریشن پاس ہو گیا، سکہ لگ گیا، اور فلائٹ میں بیٹھنے کی تیاری، اب لائن لگ رہی تھی، اور اتنا دھمال مچایا اس عورت نے کہ مجھے جلدی گھر لے جاؤ، نہیں تو میں یہ سب کانچ بانچ پھوڑ ڈالوں گی۔ چنانچہ اس کو پولیس نے باہر نکالا، وہ بڑے میاں گئے، وہ گھر پہ آ گئی واپس۔ وہی بات، زور سے بولو لبیک نہیں تھی۔ یہ حال ہے، اللہ کا گھر جس کو ملے نا مسلمانوں، بڑا خوش قسمت انسان۔ غیر مسلم محروم ہے مکہ اور مدینے کی زیارت سے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، عقیدے کا نجس ہے وہ، ایمان نہیں اس کے پاس۔
جب ایمان نہیں، دنیا میں اللہ کا گھر نہیں دیکھ سکتا، تو اس سے بہتر جو اللہ نے گھر بنایا جنت میں، بولو بے شک، وہ کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ اور جو ایمان والا ہے اس کو یہ گھر نصیب ہوگا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ گھر بھی نصیب۔ بہرحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، دھواں نکل گیا، اور 3 اور نشانی۔ پورب کا دھرتی کم 2011 میں جاپان میں ہو گیا، جاپان پورب میں آیا، اور ہزاروں آدمی، جو اگر 1.5 لاکھ مرے ہیں تو 20,000 آدمی زمین میں اتار دیا اللہ جاپان۔ ترکی کے زلزلہ جو یورپ کا زلزلہ تھا پچھم کا، اس میں تقریباً 9,000 آدمی زمین میں اتار دیا اللہ، آج تک نام و نشان ہے۔ عربستان کے زلزلے میں عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں 3,000 آدمی غائب بتلا رہے، وہی زمین میں اتار۔ حدیث میں خسف ہوگا، والخسف فی الارض والخسف فی المشرق والخسف فی المغرب والخسف فی جزیرۃ العرب۔ یہ 4 نشانیاں ہو گئی، اور میں نے ابھی اپنا خواب بتایا، اور لوگوں کے اور علماء کے خواب بتائے۔ سورج پشچم سے نکلنے کی تیاری میں ہے، اور یہ خواب بھی بتلایا جا رہا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی بالکل تیاری۔ اور 2010 میں نے ایک خواب دیکھا تھا، یہ بتا رہا ہوں صرف جگانے کے لیے، اور میرا دل بہت صاف ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتلا دیا کہ خواب دیکھنے سے، دوبارہ بولو زور سے، کوئی آدمی ولی بنتا نہیں، یہ دماغ میں لانا بھی مت۔ آپ کو اس لیے بتلا رہا جا رہا کہ اب امت کو جگاؤ۔ ایک دن اور خواب دیکھا، ایسے رات کا 12 بجے کا وقت، تنہا اندھیرا، آسمانوں پر ادھر پورب میں ادھر سے سورج نکلتا، اللہ گواہ، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ کی مسجد پوری چمک رہی، رات کا منظر، اور آپ کی جو قبر مبارک ہے نا، گنبد مبارک، اس پر ایک تختی جا رہی ہے، تختی چوڑی، اتنی چوڑی اور لمبائی میں بہت لمبی، اور اس پر لائٹ فلیش مار رہی ہے، اندھیرے میں لائٹ ایسے ایسے فلیش مار، اور عربی میں اس میں لکھا تھا جاءت یوم القیامہ، قیامت کا دن قریب آ گیا۔ حدیث میں فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن جب کوئی خواب دیکھتا ہے، بولو زور سے بے شک، وہ اللہ کے نور میں سے دیکھتا ہے۔ آسمانوں پر لکھا، میں نے دیکھا قیامت کا دن قریب آ گیا، پھر پوری دنیا کو میں نے ٹوٹتے ہوئے، پوری دنیا۔ بھائی میں نے تو آپ کو جگا دیا پٹن والوں، اب آپ کا کام ہے پوری امت تک پہنچاؤ، جگاؤ، اللہ کے بندے جگاؤ۔ کہنے کا منشا یہ ہے، آئے گا، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اب قیامت بہت قریب آ گئی، تو اب ہمیں زندگی کا دھارا اس طرح لانا ہے کہ ہم لوگ سال کی شروعات اس طرح کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی، اب گاڑی پٹری پر آئی سورہ کہف پر سے قیامت پر، اور قیامت سے محرم۔ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان مضبوط کرو، جو سورہ کہف کا سبق ہے، اور قیامت کے دن ہی دوبارہ زندہ ہونا ہے، لہذا قیامت کی نشانیاں بیان کر دی۔ اب زندگی کا دھارا دین اسلام پر لانا ہے، قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی سال کی شروعات، اسلامی سال کی شروعات ہم لوگ محرم الحرام سے کریں، اور سال کی شروعات محرم الحرام سے ہے تو سنتوں کے ساتھ کریں، فرض اور واجبات کے ساتھ کریں، سنتوں کے ساتھ کریں، مگر مسلمانوں بدعتوں اور خرافات کے ساتھ سال کی اور برس کی شروعات نہ کریں۔ جس کی شروعات اچھی اس کا سب کچھ اچھا۔ گجراتی میں کہاوت ہے، جینو شوب سارو تینو سو سارو۔ انگلش میں بھی کہاوت مشہور ہے، جس کی بگننگ اچھی اس کا اینڈنگ اچھا، جس کی شروعات اچھی اس کا اینڈنگ اچھا۔ کرکٹ کے میدان میں بھی ایسے ہی بیٹسمین کو جلدی شروع میں اتارا جاتا ہے جو وہاں جم کر رہتے ہوں برابر، جس کو پاٹیا بولتے ہیں، جو برابر کھیلتے ہو نا، کیونکہ شروعات اچھی ہوگی تو اس کا امپریشن آخری انسان تک جائے، 11 کے 11 کرکٹر پر، اور اگر شروعات ہی اچھی نہیں ہو تو 11 کے 11 پر بیڈ امپریشن پڑے گا، اور سب کے سب جلدی آؤٹ ہو کر پیویلین کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ قانون ہے، جس کی شروعات اچھی اس کا اینڈ اچھا۔
جس کی ابتدا اچھی اس کی انتہا اچھی. جینو شوب سارو، بولو زور سے، تینو سو سال. اسلامی سال کی شروعات اللہ کے حکموں سے شروع کی جائے، محرم کے تعزیوں سے نہیں، آگ کے کھیلنے سے نہیں، کھنجر اور بھالے سے کھیلنے سے نہیں، بھاجی اور پتے کھانے سے نہیں. ارے محرم میں بھی گوشت کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، کہ 9 اور 10 کے محرم کا روزہ رکھو، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے ایڈوانس میں، اور 2 سال کے لیے نیکیاں لکھی جائے گی. اور دوسری حدیث میں فرمایا، جو 10ویں محرم کو روزہ رکھے وہ بڑی فضیلت کا مالک ہے، اور اچھے سے اچھا کھانا کھائے اللہ اس کے گھر میں پورے سال برکتیں نازل کرے. اور اچھے میں اچھا کھانا بھاجی تھوڑی ہوگی، وہ تو گوشت ہوگا، وہ چکن تندوری ہوگی، وہ مرغی، دیسی مرغی کا گوشت ہو. اچھا کھانا اس کو کہا جائے کہ 10ویں محرم کو اچھا کھاؤ، اللہ تمہارے گھر میں پورے سال. اور یقین نہیں تو کر کے دیکھو، آپ کر کے دیکھ لو، آئے گا، اللہ بہت برکتیں دے. بہرحال مسلمانوں، اسلامی سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، اور اس کے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا. محرم کی فضیلت اور عظمت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وفات اور ان کی شہادت سے نہیں، ان کی فضیلت تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. پورا مجمع میرے ساتھ جواب دیتے جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ زور سے بولو کون سے مہینے میں قبول ہوئی تھی؟ 10ویں محرم کو قبول. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار ہوئی تھی، بولو زور سے، کون سی محرم کو؟ 10ویں محرم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی پار لے کر ایمان والوں کو لے کر باہر نکل گئے، زور سے بولو وہ کون سا دن تھا؟ 10ویں محرم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح حدیث میں ان کے حواریین جو ان کے دشمن تھے، ان کے دشمن کے نرغے سے نجات ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. پورا مجمع زور سے بولو کون سی محرم؟ 10ویں محرم. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا ملا، جلدی اور زور سے بولو کون سی محرم تھی؟ 10ویں محرم. امام حسین رضی اللہ عنہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، لو یہ صحیح حدیث ذکر کر رہا ہوں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے، اور آپ نے یہاں یہودی اور عیسائیوں کو 10ویں محرم کا روزہ رکھ کے دیکھا. پوچھا، اے یہودیوں اور عیسائیوں، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس کا تم نے روزہ رکھا ہے؟ فرمایا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو جب فرعون کے لشکر سے چھٹکارا ملا تو 10ویں محرم تھی. عیسائیوں نے کہا ہمارے نبی کو ان کے دشمنوں کے نرغے سے چھٹکارا ملا تو 10ویں محرم کا دن تھا، اس کے شکریہ میں ہم نے روزہ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ وعیسیٰ، اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم سے زیادہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا حق ہم کو ہے. تم تو صرف ایک نبی کو مانتے ہو. زور سے بولو ہم تو سب نبی کو مانتے، ہر نبی پر ہمارا ایمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو امام حسین رضی اللہ عنہ، زور سے بولو، پیدا بھی نہیں ہوئے جب آپ مدینہ پاک پہنچے، اور 10ویں محرم کی روزے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یا 10 کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھوں. 2 سال کے گناہ معاف ایڈوانس میں، اور 2 سال کی نیکیاں لکھی جاتی. یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں. اور صحیح مسلم کی روایت جو میں نے خطبے میں پڑھی، صیام شہر اللہ المحرم افضل بعد صیام شہر رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب. پورا مجمع میرے ساتھ زور سے بولو کون سے کتنے روزوں کا ثواب ہے؟ 9 اور 10 کے محرم کے روزے. اب چلو ذرا جلدی سے انگلی اونچی کرو، نیت کرنی. ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں آج رات رکھنا،
ابھی نیت کرو، میں بھی ہاتھ اونچا کرتا ہوں انشاءاللہ، اور آپ میں بھی کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ یہ 2 روزے رکھیں گے؟ جلدی اونچا کرو، انشاءاللہ نیت کرو، اللہ آپ کی مدد کرے گا، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، اور لوگوں کو بتلاؤ کہ تم جو تعزیہ داری کرتے ہو وہ غلط ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اچھا آئیے اب آگے چلیں۔ محرم کی فضیلت میں نے بتلا دی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ نواسے رسول کے پیدا ہونے سے پہلے محرم کی فضیلت بیان کر، روزوں کی فضیلت بیان کر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تو بعد میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیشین گوئی کی تھی، بھوشیہ وانی کہ میرا یہ نواسا اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے، مگر آپ نے کبھی غم نہیں منایا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید بھی ہو گئے، جب ٹائم آیا اللہ کے راہ میں جان بھی دے دی، مگر اس کے بعد 1300 سال تک کسی نے کوئی تعزیہ نہیں منایا امام حسین کی وفات۔ مگر یہ شیعوں میں ایک آدمی گزرا، امیر تیمورلنگ، یہ مسلمانوں دوسرے ملک کا رہنے والا تھا، ہوتے ہوتے یہ عراق سے ہوتے ہوتے یہ ہندوستان میں لکھنؤ میں داخل ہوا، اور یہاں اس نے ایک جماعت تیار کی امام حسین کی محبت میں، جن کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ حضرات دیکھ رہے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، چھاتیاں پیٹتے ہیں، آگ سے کھیلتے ہیں، کھنجر مارتے ہیں، بلیڈ مار کر خون نکالتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ہم بھی شہادت ہو تو گلا کاٹ ڈالو نا، پھر سمجھے جاؤ گے کہ شہادت، گلا کاٹو، ایک ہاتھ تو کاٹو۔ میں ان کی بستی میں بول کے آتا ہوں سورت میں، چلا ایک تو کھڑا ہو، ایک شہادت تو ایک شہادت زیادہ نہیں، یہ تو میں بھی مار دوں۔ یہ اپنے داڑھی شیو کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، کبھی کبھی وہاں سے بھی خون نکل آتا ہے، تو بھی کہہ دو کہ امام حسین کی شہادت ہو رہا۔ حجام کیا جاتے ہو چہرہ بنوانے، داڑھی بنوانے، وہاں بھی ذرا ذرا کبھی لگ جاتا ہے، خون نکل آتا ہے، تو آدمی کہہ دے گا امام حسین کی شہادت کی طرح میں بھی شہادت دے رہا ہوں۔ یہ تو بہت سستا سودا ہے، ایک آدھ تو گلا کاٹ کے بتلا دو میدان عام میں، تو ہم سمجھیں گے کہ امام حسین سے محبت، معلوم ہوا ایک کو بھی محبت ہے۔ اصل میں وہ عورتیں، جوان لڑکیاں باہر نکلتی ہے تو ان کو بتانے کے لیے انسان شیطان اس کو بہکاتا ہے، سوائے زنا کاریوں کے کچھ نہیں۔ یہ تعزیوں میں آپ کو کھلے عام کہتا ہوں، عورتیں آتی ہے، ملاقات ہوتی، محلے کی ہوتی، نئی نئی عورتیں کانٹیکٹ میں آتی ہیں، ان کو پانی پلاتی ہے، نئے نمبر کانٹیکٹ میں آتے ہیں، نئی نئی عورتیں سامنے آتی ہے، کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور پھر زنا کاریوں کے بازار گرم ہوتے۔ ابھی ہمارے مودی جی اندور کی شیعوں کی ایک مسجد میں گئے، اور اس مسجد میں آپ دیکھو کوئی دیوبندی نہیں جا سکتا، کوئی بریلوی نہیں جا سکتا، کوئی اہل حدیث نہیں جا سکتا، کوئی جا سکتے ہیں تو پی ایم مودی جا سکتے اس میں۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ ان کی باڈی میں شیعہ ہے، ان کی باڈی میں شیعہ لوگ بیٹھے تو یہ سب کام ان کے لیے آسان۔ پھر بھی کہنا کہ یا حسین ہم نہیں تھے اندور کی مسجد میں، یہ حال ہے لوگ۔ خیر کوئی بلائے کوئی جائے، ہمیں اس سے کوئی حسد نہیں، مگر ہم آپ کو کہہ رہے کہ یہ مسلمان ہے دنیا، یہ سب آخری زمانے کے مسلمان ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا حضرات کے سامنے کہ محرم الحرام کی فضیلت بھی میں نے بیان کر دی، 9 اور 10 کے روزے کی بھی میں نے بیان کر دی۔ یہ تعزیہ داری امیر تیمورلنگ لایا تھا مسلمانوں ایران سے، یہ ایران کا رہنے والا۔ مکے مدینے میں کوئی تعزیہ کیوں نہیں منا؟ ہوتا تو وہاں نہیں ہوتا، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ نبی کا حرم ہے، وہاں تو ایک بدعت بھی آپ نہیں کر سکتے۔ 12 ربیع الاول مناتے جاتے ہیں، گھیٹے بکروں کی طرح جیلوں میں پور دیتے، وہاں کوئی بدعت کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے بدعت بھی کی تو آپ کو سیدھے روانہ کر دیں گے یا جیل میں ڈالیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینے پاک کے بارے میں فرمایا تو مکہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، مدینے پاک سے زیادہ فضیلت مکے کی زیادہ ہے۔ مدینے پاک کے بارے میں فرمایا کہ مدینے پاک ایسی سرزمین ہے کہ جیسے بھٹی میں سے آگ کی بھٹی لوہے کے کاٹ کو ختم کر کے اس کو پھینک دیتی ہے، اس طرح مدینے پاک کسی بدعت کو اور بدعتی کو مدینے میں باقی نہیں رکھے گا، اس کے مرنے سے پہلے بھی اللہ اس کو باہر کر۔ اس لیے آپ دیکھو مدینے کا جنت البقیع کا قبرستان آپ کو ہمارے بزرگوں میں سب ملے گا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے فضائل اعمال اور اس جیسی 200 کتابیں لکھی، ان کے شیخ اور استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، اور ابھی کے جتنے بڑے حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، ہمارے راندیر کے شیخ الحدیث، وہ بھی وہاں جنت البقیع میں دفن۔ مگر جو بدعتی ہے نا، آج تک کوئی بدعتی کو اللہ نے جنت البقیع میں سونے کا موقع نہیں دیا۔ ایک بھی بریلوی دکھاؤ آپ، کوئی ان میں سے کوئی عالم سویا ہو، کوئی شیعہ بتلاوا، ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو جنت البقیع میں، جہاں 10,500 صحابہ کرام اور صحابیات عورتوں کی پاک روحیں، پاک نفوس ان کے دفن ہیں، وہاں ایسے لوگوں کو کیسے موقع مل سکتا؟ عشر مبشرہ وہاں دفن ہے جن کے بارے میں جنت کو دنیا میں شہادت دی گئی، دنیا میں جن کی جنت کی شہادتیں دی گئی۔ کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، لوگ 10ویں محرم کو تعزیہ کھیلتے، تعزیہ مناتے، یہ سب بدعات خرافات۔ اللہ کے بندو، ان چیزوں کو دیکھنے بھی مت جاؤ، آگ سے کھیلو بھی مت، ڈھول تاشے بھی مت بجاؤ۔ میں اکثر میرے بیانات آپ سنتے ہوں گے، میں کہتا ہوں کہ تعزیہ اٹھاتے ہیں اور سمجھتے یہ امام حسین کا جنازہ ہے اور ڈھول تاشوں سے اٹھاتے ہیں۔ تمہارے باپ کا جنازہ کبھی ڈھول تاشوں سے اٹھاؤ، اٹھا کے دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا تعزیہ اس کو یہ سمجھ کر اٹھاتے ہیں کہ یہ نواز رسول اندر دفن ہے، اور اس کو ڈھول تاشوں سے اٹھاتے ہیں۔ اسلام میں تو ڈھول تاشا اسی حالت میں جائز نہیں، حرام بتلایا، اس کے لیے توبہ ضروری، اور وہ بھی 10ویں محرم کو۔ 10ویں محرم تو پہلے سے بڑی چلی آ رہی، پھر اللہ کا کرنا ہوا، ایک اتفاق تھا، اتفاق ایکسیڈنٹلی قصہ تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ اسی دن شہید ہو گئے 10ویں محرم۔ تو لوگ لے بیٹھے امیر تیمور لنگ کی بات، ان کو سنت کی بات کا پتہ نہ چلا، اور امیر تیمور لنگ کی بات لے کر بیٹھ گئے اور تعزیہ کھیلنے لگے۔ اس کو بند کراؤ، پیار محبت سے بند کراؤ۔ جو باتیں ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ تعزیہ بنانے والوں کو، پیسہ دینے والوں کو، کہ یہ دن تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بڑا۔ ہماری کیسٹ ان کو سناؤ اور علماء کے بیانات سناؤ، 9 اور 10ویں روزے کی فضیلت بیان کرو، اور ان سے پوچھو کہ پہلی محرم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کے لیے تعزیہ کیوں نہیں کھیلتے؟ 18 ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، پھر ان کے لیے تعزیہ کیوں نہیں نکالتے؟ امام حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس مہینے میں تعزیہ کیوں نہیں نکالتے؟ ان کو تو سید الشہداء، شہیدوں کے سردار کا لقب ملا ہے۔ امام حسین سے بھی شہادت میں درجہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے نام کے تعزیہ کیوں نکالتے؟ معلوم ہوا کہ تعزیے سے مطلب نہیں، ان کو مطلب ڈونگ اور جھٹی سے، ڈھول اور تاشوں سے، گناہوں سے، بے حساب حلال پیسہ حرام میں ڈالنا ہے اور ناچ گان گا کر نکلنا۔ اور بعض ہوشیار لوگ 2-4 اس میں سے آدمی ہوتے روڈوں پر نماز پڑھتے، ارے اللہ کے بندو تم کو شریعت بھی خبر نہیں، مین روڈ پر جہاں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے نماز پڑھنا حرام ہے۔ 7 جگہ بتلائی جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان میں ایک جگہ یہ جہاں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہو۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر لوگ پڑھ رہے تعزیے کے دن۔ اللہ جانے وضو بھی کرتے کہ نہیں کرتے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔
چلو جگہ پاک بھی ہو تو یہ کون سا طریقہ ہے راستوں میں نماز پڑھنے؟ مسجدیں نہیں، معلوم ہوا انہیں نمازوں سے کوئی پتہ نہیں، دکھلاوا مقصود۔ بہت قیمتی اور کام کی باتیں میں نے مختصراً آپ کو یہ محرم کے بارے میں بتلا دی۔ یوں تو وقت اجازت نہیں دیتا ہے، 11 بجے بند کرنا تھا مجھے، میں نے بہت ساری باتیں آپ حضرات کو کہہ دی اور 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وعدہ کر کے جاؤ، پورا مجمع اتنا زور سے بولو کہ یہ پٹن تاریخی اور اتہاسک شہر ہے، آج تک کوئی اتنا زور سے اتہاس میں انشاءاللہ نہ بولا ہو، اتنا زور سے انشاءاللہ بولو کہ تعزیے کی چھوٹی بڑی کوئی بدعت میں شریک نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور بولو دوبارہ زور سے انشاءاللہ، اس سے زیادہ زور سے بولو کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے اور دوسروں کو تلقین کریں گے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی، اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگے تو ایک دعا اور مانگے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، میرے سگے بہنوئی تھے، ہمارے علاقے کے بہت عجیب ذمہ دار آدمی تھے۔ دیکھو ایسے آدمی بنو۔ وہ حافظ قرآن اور قاری تھے، دعوت و تبلیغ کی جماعتیں آتی تھی، ان کو کھلانا صرف ان کے گھر سے ہی جاتا، صرف ان کے گھر سے۔ خانقاہی نظام ہوتا تھا، رمضان میں کھانا وہ کھلاتے۔ علماء کرام چندے کے لیے آتے ہیں، لوگ ان کو ستاتے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں ان کی، مدرسہ کیا ہے، کتنے پیسے، وہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا حافظ عبدالصمد نورانی صاحب، ہمارے انکلیشور دیوا گاؤں کے رہنے والے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الوفا شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیز الرحمان سیوہاروی جو جنگ آزادی کے نیر تاباں تھے، ایسے لوگ ان کے گھر پر ٹھہرتے تھے۔ حضرت مولانا رشید اجمیری صاحب جو ہے ان کے والد، مولانا رضا اجمیری، مولانا احمد اللہ صاحب راندیری، ابھی جو مفتی خان پوری صاحب ہے، مولانا غلام استانوی صاحب، جو ان کے گھر پہ ٹھہرتے، وہ میرے بہنوئی حافظ عبدالصمد صاحب۔ یہ 3 تاریخ کو، یہ منگل کو 15 دن ہو جائیں گے ماشاءاللہ، ایمان اور کلمے کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی عمر 70 برس تھی، گجراتی میں سیکھتے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور میری بڑی بہن اس وقت بیوہ ہو گئی، ان کے بچے 2 عالم ہیں، ایک حافظ قرآن ہے، اور ماشاءاللہ زیادہ تر جو ہے شادی شدہ ہو گئے۔ بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار تھا حافظ عبدالصمد نورانی صاحب کا۔ ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔